خواہ مسجد دیکھ لو خواہ آستانے دیکھ لو، کوئی برا منائے تو منائے، آستانے دیکھ لو، مسجدیں دیکھ لو، مدرسے دیکھ لو، باقی حکمرانوں کی بات چھوڑ لو نا، وہ تو بحث زیر بحث ہے ہی نہیں ہے، کشکول لیے پھرتے ہیں بازاروں میں۔ کیا یہی ہے انسانیت کی معراج؟ انسانیت کی معراج تو آپ سبھی جانتے ہیں کیا ہے۔ آؤ مل کے حج کریں کہ اللہ کے توکل کریں گے، اللہ والوں کے توکل کریں گے، مل کر کریں گے، وہی بات کے بعد آپ سے بحبل اللہ جمیعا اس پہ عمل کریں گے۔ اور میاں صاحب نے جو آج بنیاد رکھ دی ہے، علامہ صاحب آج تشریف ہیں، میاں صاحب نے آج بنیاد رکھ دی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں، ہم ایسی سیاست کریں گے جو نبی کی سنت نے کری، اور اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے سیاست ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہتے ہیں کہ جس نے نبی کی سب سے ختم نبوت کا کام کیا اس کی کچھ پہ نبی کی سب سے کا ہاتھ ہے۔ اور یہ ختم نبوت تو ایک ہے نا، ختم نبوت ہے تو ہم ہیں، ختم نبوت ہے تو اولیاء کرام ہیں، یہ اعزاز ہے۔ اور جس نے اس پہ کام کیا اس کی پشت پہ نبی کی سب کا ہاتھ ہے۔ اور جس نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا، اس پہ تو نبی کی اس سے کچھ پہ کھڑے ہیں، پورے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ بھی موجود ہیں، جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ کا رسول اس کی کچھ پہ کھڑا ہے، اور اس کی امداد اللہ تعالیٰ آپ کا حمد حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ مومنوں کو کہا گیا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ ہم نے اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ مومنوں کو خطاب ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ تو اب میں دعوت سخن دوں گا علامہ سید فرحت حسین شاہ صاحب، مرکزی ناظم منہاج القرآن علماء کونسل لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور ایک گزارش کرتا چلوں گا، 10 منٹ ٹائم ہے، جس کو حضرت صاحب نے صبح کہہ کر 11 منٹ کروایا تھا، تو 11 منٹ ہی رکھنا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل قدر معزز حاضرین، ذی احترام ذی احتشام معزز مہمانان گرامی، بالخصوص محترم المقام صاحبزادہ پیر محمد بشیر حیات نقشبندی دامت برکاتکم قدسیہ، اور میرے ساتھ محترم راجہ زاہد محمود صاحب لاہور سے تشریف لائے، جو کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعو العالی کے داماد ہیں، اور محترم المقام حضرت علامہ میر محمد آصف اکبر صاحب، جو کہ ہمارے منہاج القرآن علماء کونسل پنجاب کے ناظم ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں آج ننکانہ صاحب کی سرزمین دیکھنے کا موقع ملا، اور یہیں پہ آ کے اس کانفرنس کی گرد و واحد محترم نقیب محفل سے معلوم ہوئی۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ہم نے جب سے نسل انسانی کو بنایا ہے، ہم نے ان کی ہدایت کے لیے امام بنائے ہیں، جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی
رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سارے انبیاء اپنے اپنے دور میں ہدایت کا کام کرتے رہے، دین کے غلبے کا کام کرتے رہے، اللہ کی توحید، اپنی نبوت کا پیغام سناتے رہے۔ فرق صرف یہ رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے تاریخ میں اپنے اپنے دور میں محنت کرتے رہے، لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے، اپنا پیغام دیتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب نبی پردہ کر جاتا، دنیا سے رخصت ہو جاتا، تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی تعلیمات کو یکسر بلا دیا جاتا تھا، فراموش کر دیا جاتا تھا۔ نئے نبی کو پھر سے ابتدا سے آغاز کرنا پڑتا، الف بے سے شروع کرنا پڑتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے بتوں کو پاش پاش کیا، توڑا بتوں کو پاش پاش کر کے اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ کا گھر بنا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، مولا تیرا شکر ہے کہ میں نے گھر بنا دیا تیرا، اب سارے لوگ تیرے گھر کی طرف آئیں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرا حکم چلے گا، تیرا دین پھیلے گا، تیری دعوت پھیلے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ مبارک آیا تو اس وقت اسی کعبۃ اللہ میں 360 بت کھڑے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو بلا دیا جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو تب باری تعالیٰ نے فرمایا، محبوب پہلے کا قانون اور قاعدہ تو یہ تھا کہ جو نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی تعلیمات کو بلا دیا جاتا، بے شمار انبیاء کی ذات کو بھی بلا دیا جاتا، لیکن محبوب اب نیا قانون بناتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ اے محبوب تیری ذات کی حفاظت بھی میں کروں گا، تیری تعلیمات کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ ذات کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، محبوب لوگوں سے تجھے میں بچا کے رکھوں گا۔ اب لوگوں نے جو کرنا ہے کرتے رہے، تیرے راستے میں کانٹے بچھا دے، تو سجدے میں جائے تو تیرے اوپر اوجڑی ڈال دے، تو طائف کے بازاروں میں جائے تو تجھے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دے، تجھے شیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑے، تجھے گھر سے ہجرت کرنی پڑے، تیرے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، تو شجر سایہ دار کے نیچے آرام فرما ہو، کوئی یہودی تلوار لے کے نکل آئے، تیرے کھانے میں زہر ڈال دیا جائے، زہر آلود کھانا تو چبا جائے، اور غزوہ احد کا موقع آئے تو تنہا رہ جائے، لوگ تلواریں چلائیں، تیر ماریں، پتھر برسائیں، اپنی طرف سے تمام کر کے ہٹ جائیں، اور تو پکارے میرے ساتھیوں قریب آ جاؤ کہ میں سلامت ہوں۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں، واللہ یعصمک من الناس، محبوب میں تیری ذات کی حفاظت رکھوں گا، خود حفاظت کروں گا۔ پھر اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے۔ آئی بات تعلیمات کی، فرق جہاں پر پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ ہوتی ہیں تعلیمات، کیونکہ پہلے انبیاء میں یہ ہوتا تھا کہ نبی جب دنیا سے رخصت ہو جاتے تو ان کی تعلیمات کو بلا دیا جاتا تھا، لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو جب تک ظاہری وجود موجود تھا، ہر ننگی آنکھ آپ کا دیدار کرتی تھی تو سارے چشمے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتے تھے، خلافت کا چشمہ آپ کی ذات سے پھوٹتا، روحانیت کا چشمہ آپ کی ذات اقدس سے پھوٹا کرتا تھا، نظام حکومت کا چشمہ آپ کی ذات اقدس سے پھوٹا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ اس دنیا سے منتقل ہوئے، تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سمجھیے کہ دو طرح کے چشمے پھوٹے، دو طرح کی خلافت امت کے اندر آئیں، ایک خلافت ظاہری، ایک خلافت باطنی۔ خلافت ظاہری کا مطلب اور مقصد نظام حکومت، غلبہ دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ ہدایت اور دین متین کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے اور دین کو غالب کر دے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے کہ دین کی اصلیت، دین کی روح پر کام کرنا، عبادات پر کام کرنا،
لوگوں کو اللہ کی بندگی سکھانا، لوگوں کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ سکھانا، اللہ کے محبوب کی اتباع و پیروی سکھانا، اللہ کے محبوب کی محبت اور ادب سکھانا، یہ سارا کچھ جب بندہ سیکھ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس سارے کے غلبے کے لیے کوشش بھی کرنا، اس نظام بنا کر اسے غالب بھی کر دینا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آمد کا مقصد رہا ہے، اولین مقصد رہا ہے۔ ایک خلافت ظاہری، خلافت ظاہری سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کر آج کے دن تک جتنے نیک صالح حکمران گزرے یا رہتی قیامت تک گزریں گے، ان سب نے خلافت ظاہری کے چشمے سے فیض پایا اور نیکی کو پھیلاتے رہے، نیکی کو غالب کرتے رہے، تقوی و طہارت کو غالب کرتے رہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کو غالب کرتے رہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کرتے رہے۔ یہ سارے کا سارا کام